سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، عزت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد و حساب فضل و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں بأحسن طریقے کامیاب فرمائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو کر سکیں اور آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کرنے کا سبب بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ یقیناً ہر اہل ایمان، ہر مسلمان کے لیے ان تمام پہلوؤں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان تمام گوشوں پر نظر رکھنا لازمی ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان کامیاب اقدامات سے اسلام کی محبت مزید اجاگر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی انتھک اور کتنی پرزور قسم کی محنت کی، جس سے اسلام ہماری نسلوں تک، ہم تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع آل و اصحاب پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، جو اس دین کو ہم تک پہنچانے کا بہت بڑا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر 83 صحابہ اور صحابیات، کل ملا کر یہ 83 نفوس تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ کفار نے ان کو واپس لانے کے لیے 2 نمائندے یعنی اپنے 2 سفیر روانہ کیے، جنہوں نے بہت قیمتی قسم کے تحائف نجاشی کے دربار میں موجود رفقاء، نجاشی کے امراء، نجاشی کے ساتھ بیٹھنے والے عیسائی علماء کی خدمت میں پیش کیے، تاکہ ان کے دلوں میں اپنے لیے ایک نرم پہلو پیدا کر سکیں، ایک نرم گوشہ پیدا کر سکیں، اور نجاشی کے لیے بھی انتہائی قیمتی تحفے تحائف لے کر روانہ ہوئے تھے، تاکہ نجاشی کے دل میں اپنے عقائد و نظریات منوانے کے لیے اپنے لیے ایک نرم پہلو پیدا کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ شامل حال رہی، اور نجاشی نے جب جعفر بن ابو طالب یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی حقانیت سنی، تو اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے لگا، اور نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کو بہت حد تک فروغ ملا، لوگ انتہائی اطمینان کے ساتھ حبشہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ 2 صحابہ کرام یعنی 2 اشخاص نے، عبید اللہ بن حجش اور سکران بن عمرو بن شمس نے
وہاں پر دین عیسائیت کو قبول کیا، لہٰذا وہاں سے صحابہ کرام نے اپنا رخت سفر باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد وہاں پر پہنچے، جبکہ خیبر کا قلعہ فتح ہو چکا تھا۔ یا بعض مورخین کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو، ان مہاجرین کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ان مہاجرین کے آنے کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا خیبر کا قلعہ فتح ہونے کی۔ بہرکیف یہ صحابہ کرام بخیر و عافیت حبشہ میں موجود تھے، اپنی عبادات، اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات جاری رکھے ہوئے تھے۔ کفار کو اس محاذ پر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں سفیر انتہائی ذلت اور ناکامی سے واپس لوٹا دیے گئے۔ اب آگے کے حالات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے حالات بن گئے کہ کفار مایوس ہونے لگے۔ ان کا ایک خیال تھا، یہ تحریک ایک وقت تک اپنا زور دکھائے گی، پھر ہماری سختیوں کے باعث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیش قدمی روک دیں گے اور دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کا بڑھنا یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح ہر دن ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی دعوت کو بڑھاتے جا رہے تھے اور کفار کی سختیوں کی قطعاً پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ اب یہاں پر جب ایسی صورتحال وقوع پذیر ہو رہی ہے، کفار کو ناکامیوں کا سامنا بھی ہے، آئے دن لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں، بالخصوص حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انتہائی ذہین و فتین شخص کا اسلام قبول کر لینا، یہ کفار کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا کہ اگر اتنے ذہین، فتین، عقلمند، جلیل القدر، صاحب ثروت و اعجاز لوگ اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلام کو روک سکے۔ لہٰذا اب انہوں نے عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوششیں شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ اس بات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو بھی ہو گیا کہ کفار قریش اس گھنونی سازش کا معاملہ شروع کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی وقت بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رہیں گے اس وقت تک اسلام بڑھتا رہے گا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا ابو طالب نے اس مقام پر قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور ان کو اس بات کی ترغیب دی، آمادہ کیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی شخص کو پہنچنے نہیں دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکے گا۔ بنو ہاشم کا سارا قبیلہ جناب ابو طالب کی اس تجویز سے متفق تھا۔ بنو مطلب کو جب پتہ چلا، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم ظاہر کیا۔ یعنی اب دو قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ چکے تھے، ایک بنو مطلب اور ایک بنو ہاشم۔ ان دو قبائل کے ہوتے ہوئے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا کافی مشکل اور دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے نقطہ نظر سے اپنے پیارے بھتیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اپنے پیارے بھتیجے اور قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی معیت میں ایک گھاٹی جو ابو طالب کو وراثت میں ملی تھی، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، خود کو اس کے اندر محصور کر دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی فرد نہ پہنچ سکے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی اجازت قطعاً نہیں دی جا سکتی۔ یہ دو اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، ایک تنگ جگہ تھی، اور عربی میں گھاٹی کو شعب کہا جاتا ہے۔ جو اگر ہم اس کو شعب پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاخیں اور برانچز، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ شعب ابی طالب ہے، یعنی اس گھاٹی کے اندر ابو طالب کو یہ جو وراثت میں ملی تھی،
اور آپ کی ملکیت تھی، اس کو شیب ابی طالب اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی حفاظتی اقدامات رکھنا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے بنو ہاشم کا ساتھ فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر مامور ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی خطرے کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ ابو لہب نے بنو ہاشم کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب ہندا سے ملاقات کی تو اپنے اس عمل پر بڑا ہی فخریہ اظہار کرتے ہوئے کہا، یا بنت عتبہ هل نصرت اللات والعزی قالت نعم فجزاک اللہ خیرا یا ابا عتبہ، اے عتبہ کی بیٹی، میں نے اپنی قوم بنو ہاشم کا ساتھ چھوڑ کر لات و عزیٰ کی نصرت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سن کر عتبہ کی بیٹی یعنی ہندا کہنے لگی، بے شک اے ابو عتبہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ قریش کی یہ کوشش تھی کہ کوئی بھی شخص، کوئی غیر قریشی ان کی اس سازش کو عملی جامہ پہنائے اور اس قاتل کی جان بچانے کے لیے انہیں اگر بنو ہاشم کو کئی گنا خون بہا بھی ادا کرنا پڑے تو ادا کیا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی قاتل کو پہنچنے کے لیے اس کا راستہ ہموار کیا جائے، پھر اس قاتل کو بچانے کے لیے ہمیں جتنا بھی خون بہا ادا کرنا پڑے گا ہم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسد میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے تھے، کسی قیمت پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر آپ کو نقصان دینے کے تمام پروگرام ترتیب دیے جا رہے تھے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات غور و فکر چل رہا تھا۔ جناب ابو طالب کو یہ فکر ہر وقت کھائے جاتی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزند نہ پہنچا سکے، لہٰذا وہ اپنے طور پر ہر احتیاطی تدبیر بروئے کار لاتے، اور جب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے، یعنی آپ لیٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے کسی بیٹے کو اس جگہ پر لٹا دیا جاتا، تاکہ کوئی شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کسی خاص مقام پر لیٹتے ہوئے دیکھا ہے وہ آپ پر کہیں حملہ نہ کر دے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ نہ پہنچائے۔ تو آپ کی جان کو خطرہ نہ پہنچے، اس لیے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پر منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک ابو طالب آپ کے مسئلے میں احتیاط برت رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سکونت اختیار کرنے والے دونوں قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے کسی قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا، جو چھوڑنے کا ارادہ ہے وہ ابھی تک نہ کیا تھا۔ کفار کو یہ بات انتہائی معیوب لگ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی کو پہنچنے نہیں دیا جا رہا، لہٰذا کفار مکہ نے مل کر طویل غور و فکر کرنے کے بعد ان دونوں قبائل اور بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تمام لوگ جو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خود کو محصور کیے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے، ان تمام لوگوں کے ساتھ کفار نے عملی طور پر بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور واپس اپنے اپنے مقام پر آ جائیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں اور ان کو جانی نقصان دے سکیں۔ لہٰذا اپنے اس معاہدے کو انہوں نے تحریر کیا اور اس معاہدے کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس معاہدے کے متعلق کچھ یوں رقم دراز ہیں اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر کہ سارے مشرکین قریش ایک جگہ اکٹھے ہوئے، سب نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کریں گے، اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں گے، ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کریں گے، ان کے گھروں میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ بنو ہاشم کے ساتھ ہرگز صلح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان پر ذرا سا ترس کھایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں۔ نعوذ باللہ
حافظ ابن کثیر نے اسی معاہدے کے اندر کچھ اور باتوں کا بھی اضافہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ الا ان لا ينقحوا الیہم ولا ينکحوہم، نہ ہی وہ اپنی بچیوں کا رشتہ انہیں دیں گے اور نہ ہی ان کی بچیوں کے رشتے لیں گے، ولا یبیعوہم شیئا ولا یبتعوا منہم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم ألقوا الصحيفة في جوف الكعبة توقيدا على أنفسهم۔ کسی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ان سے کوئی چیز نہ لی جائے گی نہ دی جائے گی۔ جب ان تمام امور پر یہ لوگ متفق ہو گئے کفار، تو انہوں نے ایک صحیفے میں اس کو قلم بند کیا، پھر اس پر پابندی کا پختہ عہد کیا، اور پھر اسے کعبہ شریف کے اندر آویزاں کر دیا گیا تاکہ ہر شخص اس معاہدے کی سختی کے ساتھ پابندی کرے۔ اس معاہدے کو لکھنے کے لیے منصور بن اکرمہ بن عامر کو منتخب کیا گیا۔ یہ ظالمانہ معاہدہ اسی شخص نے لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے ہاتھ کی انگلیوں کو شل کر دیا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پیرالائز ہونا یا فالج ہو جانا، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کام کرنا چھوڑ گئیں اور اس سے لکھا نہیں جاتا تھا۔ یہ اس کو بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ کیا گیا۔ ان بے رحموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والوں پر ظلم و ستم یہیں تک نہ روک رکھے، بلکہ باہر سے آنے والے جتنے بھی تجارتی قافلے تھے، ان تجارتی قافلوں کو بھی ان کے ساتھ خرید و فروخت سے مکمل طور پر روک دیا گیا۔ اور اگر اس محصور گھاٹی کے اندر موجود شیب ابی طالب کے اندر موجود لوگ تجارتی قافلے کا سن کر اس گھاٹی سے باہر نکلتے اور ان قافلوں سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنے کے لیے پہنچتے، تو ابو لہب اپنی آواز کو بلند کر کر کہتا کہ ان لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت مت کرنا، نہیں تو ہمارے ساتھ تمہارا کچھ لین دین نہ رہے گا۔ بلکہ وہ یہاں تک کہ کہتا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں قیمت ان کو 10 گنا زیادہ بتائی جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی سزا ان لوگوں کو یہ دی جا رہی تھی کہ ایک چیز جو 1 روپے کی ہے وہ ان لوگوں کو 10 روپے کی بتائی جاتی تھی تاکہ یہ نہ خرید سکیں۔ پھر بہت سے لوگ خالی ہاتھ واپس آتے اور اس گھاٹی سے بھوکے بچوں کے اور ناتواں کمزور افراد اور بیمار لوگوں کی آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی رہتی۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ قطعاً نہ چھوڑا۔ کسی شخص کو مدد کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ کوئی شخص جو مکے کا رہنے والا ہو وہ بنو ہاشم یا بنو مطلب کے کسی فرد کی بھی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شخص مدد کرتے ہوئے پایا گیا، کھانے پینے کی رزق وہاں تک پہنچاتے ہوئے پکڑا گیا، تو اس کے ساتھ سخت تعذیبی کارروائی قیام عمل میں لائی جائے گی، اس کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کے ساتھ ان سختیوں کو جھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ان سختیوں پر اپنے قدموں پر قائم تھے، کوئی شخص بھی اپنے قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر آپ کے گھر والے آپ کی معاونت کر رہے تھے تو وہ جلیل القدر صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکے تھے، وہ بھی اسی محصور گھاٹی کے اندر موجود تھے۔ کچھ لوگ اپنے طور پر ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن کفار کا دباؤ اور ان لوگوں کی طرف سے تعذیبی کارروائی کی دھمکیاں کسی قسم کی بھی مدد کرنے کے راستے میں آڑے آ رہی تھیں۔ بہرکیف حشام بن عمرو العامری یہ ایسے افراد میں تھے کہ جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ بنو ہاشم کے لیے کافی نرمی پائی جاتی تھی، تو انہوں نے 1-2 مرتبہ یہ معاملہ ضرور کیا کہ اپنے اونٹوں پر سامان خوراک لاد کر شیب ابی طالب کی گھاٹی تک پہنچایا۔ اس بات کی خبر جب ابو لہب کو ہوئی تو اس نے اس بات کو بڑا ہی برا محسوس کیا اور برا بھلا کہا، اور حشام بن عمرو العامری کو مزید ایسی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ لیکن حشام بن عمرو العامری نے دوسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ کیا کہ کچھ سامان کھانے کا اونٹوں پر لاد کر اس گھاٹی کی طرف روانہ کر دیا۔ وہاں پر موجود وہ تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اس محصور گھاٹی کے اندر اکٹھے ہوئے تھے، ان تمام لوگوں نے اس سے سامان اتار لیا۔ اس بار بھی
یہ خبر ابو لہب تک جا پہنچی اور اس نے ہشام بن عمرو العامری پر خوب لان تان کی کہ جب ہم نے ان لوگوں سے مکمل مقاطعہ کر رکھا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ان تک کھانے کا سامان پہنچاؤ؟ اگر یہ بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، جب تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ہم ان لوگوں کے ساتھ مقاطعہ جاری رکھیں گے اور ان کی کسی قسم کی بھی مدد نہیں کریں گے۔ ایک اور بڑا ہی ایسا عجیب واقعہ پیش آیا، دلچسپ واقعہ ہے۔ حکیم بن حزام، یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتے میں منسلک تھے۔ ان کا رشتہ حضرت ختیجہ کے ساتھ یہ تھا کہ حضرت ختیجہ ان کی پھپھو تھی، یعنی پھپھی تھی، ان کے والد کی بہن تھی۔ تو حکیم بن حزام ایک دن آٹے کی ایک بوری یا گندم کی بوری اٹھا کر اس شیب ابی طالب کی گھاٹی کی طرف روانہ تھے تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے انتہائی کڑک انداز میں سوال کیا، اے حکیم بن حزام، یہ کھانا کس کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ اور تم قوم کے متفقہ فیصلے کے خلاف اٹھ کر اس قوم کی مدد کر رہے ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مقاطعہ کر رکھا ہے، لیکن تمہاری یہ مدد ان لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی کا سامان کر رہی ہے، ہم تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ حکیم بن حزام چیخ پڑے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے معاملے کا خود مختار ہوں، تمہیں میرے معاملات کے اندر دخل دینے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی، اسی اثناء میں ابو البختری وہ آ گیا، اور ابو البختری جو تھا یہ بھی بنو ہاشم کے ساتھ دلی طور پر محبت رکھتا تھا اور اس مقاطعے کو دلی طور پر پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ آگے ہی اس معاہدے پر دلی طور پر ناخوش تھا۔ اس نے جب ابو جہل کو حکیم بن حزام کے ساتھ سخت تلخ کلامی کرتے ہوئے دیکھا اور ان دونوں کو دست و گریبان ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنا غصہ کچھ یوں اتارا کہ ابو جہل کو اس نے سر پر ایک اونٹ کی ہڈی دے ماری، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اور ابو جہل کو لٹا کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خوب اس کے ساتھ لڑائی والا معاملہ کیا، اس کی خوب دھلائی کی۔ ابو جہل کو بہت سے لوگوں نے آ کر پھر بعد میں اس کی جان خلاصی کروائی۔ ابو البختری ہوں، حکیم بن حزام ہوں، ہشام بن عمرو العامری ہوں، یہ تمام وہ لوگ تھے جو ان محصور لوگوں کے ساتھ دلی طور پر نرمی کا معاملہ روا رکھنے کے قائل تھے اور ان تک کھانے کی رسد پہنچانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ طویل محاصرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کے متعلقین کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا، کیونکہ بسا اوقات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ ساتھی جو اس محصور گھاٹی میں تھے، ان کو کھانے کے لیے گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کی اس قدر زور و شور سے آوازیں بلند ہوتیں کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر سنائی دیتیں۔ لہٰذا محصورین کو، علامہ سہیلی کہتے ہیں، ان محصورین کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور زیادہ تر ان کی خوراک پتے اور بیری کے درخت کے جو پتے تھے وہ کھانا تھا۔ اور جب وہ قضائے حاجت کرتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یوں محسوس کرتے کہ ہم بکریوں کی طرح مینگنیاں کر رہے ہیں۔ اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دن میں از حد بھوکا تھا۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے یہ عالم تھا کہ رات کو اندھیرے میں میرے پاؤں کے ساتھ کسی گیلی چیز کو میں نے محسوس کیا کہ میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا ہے، میں نے اسے بغیر دیکھے ہوئے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اندھیرا بھی تھا اور بھوک کی شدت بھی تھی، قطع نظر اس کے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ چیز کیا ہے، مجھے اتنی ہوش نہ تھی کہ پتہ تو کرتا وہ چیز کیا ہے، اور میں نے اس کو نگل لیا۔ یعنی بھوک سے یہ عالم تھا کہ کسی شے کو دیکھا بھی نہیں جا رہا کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، جو چیز قدموں میں آئی، جس چیز کے اوپر قدم آیا اس چیز کو بھی کھانے میں کسی قسم کا تردد نہ کیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلا، اور جب میں پیشاب کرنے لگا تو جہاں پر پیشاب گر رہا تھا وہاں مجھے کسی چیز کی آواز آئی، جیسے کہ پانی کے قطرے کسی چیز کے اوپر گرتے ہیں تو آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے اٹھایا تو وہ اونٹ کے خشک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اونٹ کے خشک چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے لیا، پھر اسے دھویا،
پھر اسے جلا کر راکھ بنا دیا، پھر اس راکھ کو کوٹ کر پانی کے اندر ڈال کر میں اسے پیتا رہا، اور 3 دن تک میری خوراک وہی اونٹ کا خشک چمڑا، جلا ہوا چمڑا، اس کو پانی میں ڈال کر میں پیتا رہا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آبیاری کے لیے اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، کسی نے کسی قسم کی کوئی کمی روا نہیں رکھی۔ کھانے پینے کے معاملات یہاں تک آپ پہنچے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا رفع حاجت کا معاملہ کچھ یوں ہو چکا تھا جیسے اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یعنی خشک پتے، گھاس، جو چیز مل گئی اسے اٹھا کر کھا لیا۔ ان مصائب و آلام کے باوجود نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں میں، نہ ہی صحابہ کرام کے ارادوں میں کسی قسم کا کوئی تزلزل یا کوئی لچک پیدا ہوئی تھی، اور یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، اور 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا، یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال جا کر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے جس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا، اور شیب ابی طالب کی گھاٹی سے باہر آنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ سیرت کے مورخین نے ان اسباب کو بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اسباب کیا تھے کہ ان 3 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے لیے واپسی کے راستے کھل گئے۔ یہ اسباب کیا تھے؟ ان اسباب میں سے چند اسباب کی طرف میں روشنی ڈالتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں۔ شیب ابی طالب کے محاصرے کا اختتام، اس کے اسباب کیا بنے اور حالات و واقعات کیا ہوئے، 3 سال کیسے گزرے، یہ تو انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ 3 سالوں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک لمحہ ایسا تھا کہ جیسے قیامت بن کر گزر رہا ہے۔ بچوں کے لیے کھانے کا سامان اور بوڑھوں ناتواں لوگوں کے لیے ادویات کا معاملہ، ہر چیز روک دی گئی تھی۔ لہٰذا ایسے حالات کا آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے پھیلانے کے لیے کس حد تک تکالیف اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جتنی تکالیف مجھے دی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں دی گئیں، اور جتنا مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا کسی اور کو خوف زدہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر انتہائی خوبصورت ایک واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی کرم ہوا، اور اس معاہدے کا جھوٹا ہونا یا اس معاہدے کا باطل ہونا، یہ اس واقعے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں تھا جو کفاران مکہ نے آپس میں کر رکھا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو معاہدہ جس کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو اس پر مسلط کر دیا، اور دیمک اس تمام معاہدے کو چاٹ گئی، اس کو کھا گئی۔ صرف اس معاہدے میں جہاں پر بھی اللہ کا نام موجود تھا وہ اپنی جگہ پر سلامت رہا، لیکن باقی معاہدے کی جتنی بھی شکیں تھیں یا جتنی بھی شرائط اس کے اندر کفار نے لکھ کر اس کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس جگہ پر محفوظ کر رکھا تھا، یا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو لٹکایا گیا تھا، اس تمام کے تمام معاہدے کو دیمک کھا گئی، اور اس تمام معاہدے میں صرف اسم اللہ وہ باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے کی اطلاع دے دی گئی تھی کہ اے محبوب اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ساتھ ہونے والے معاملے کی خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی۔ اے میرے چچا، کہ وہ معاہدہ جو کفار نے ہمارے خلاف لکھ کر آویزاں کر رکھا ہے اس کو دیمک چاٹ چکی ہے، اور اس معاہدے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی ہے، یعنی جہاں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا تھا وہ جگہ سلامت ہے اس صحیفے پر، باقی تمام کی تمام شکیں جو ہے وہ کاغذ پر دیمک چاٹ چکی ہے، وہ کھایا جا چکا ہے۔ ابو طالب کو یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہم جو بیت اللہ سے اتنی دوری پر ہیں، اور جو معاہدے کی شکیں ہیں اور جو معاہدے کا پرچہ ہے یا وہ صحیفہ ہے، اس کے ساتھ ہونے والے معاملے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مطلع ہوئے؟ انہوں نے سوال کیا، اے میرے بھتیجے، کیا یہ خبر صادق ہے، یہ صدق پر مبنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، یہ خبر بالکل سچ ہے۔ آپ کے چچا نے آپ کی تصدیق فرمائی، اے میرے بھتیجے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا۔
لہٰذا ابو طالب اس محصور گھاٹی سے باہر نکلے اور اپنے ساتھ بنو مطلب کے چند افراد کو لے کر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ لہٰذا ابو طالب اپنے ساتھ بنو مطلب کے چند افراد کو لے کر دل کے اندر اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اس خبر کو لیے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچے تو کفار کے چند افراد نے آپ کو دیکھا اور اپنے تئیں سوچنے لگے کہ ممکن ہے کہ ابو طالب اور بنو مطلب اس محصور گھاٹی میں رہ کر تنگ آ گئے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے آئے ہوں۔ اس بات پر انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ ابو طالب کو خوش آمدید کہا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک منصفانہ حل لے کر آیا ہوں، جو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے اس پر ایک منصفانہ حل ہے۔ تمام افراد آپ کی طرف متوجہ ہوئے، ہمتاً گوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ اس منصفانہ حل کو بیان کیجئے۔ ابو طالب کہنے لگے کہ میرے بھتیجے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ دستاویز جو تم نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آویزہ کر رکھی ہے، اس پر اللہ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اس کی ساری عبارت کو چاٹ لیا ہے۔ اگر ان کی یہ خبر سچی ہے تو پھر میں انہیں تمہارے حوالے قطعاً نہیں کروں گا، اور اگر یہ خبر صدق پر مبنی نہ ہوئی تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، لیکن پہلے اس بات کی تصدیق تو کرو کہ وہ معاہدہ، وہ صحیفہ، وہ دستاویز کیا اس وقت تک سلامت ہے یا نہیں ہے۔ کفار نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے قد ردینا بالذی تقول، جو آپ کہتے ہیں ہم اس بات پر راضی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے باحفاظت رکھے ہوئے اس صحیفے کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، جو صادق و مصدوق نے بتلایا تھا حرف بہ حرف ویسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیمک اس معاہدے کو چاٹ چکی تھی، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، لیکن شکاوت ازلی ان پر غالب آئی۔ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے اور ان کو حق کی قبولیت کی توفیق نہ مل سکی۔ وہ کہنے لگے ھذا سحر ابن اخی کا، یہ تیرے بھائی کے بیٹے کا جادو ہے جو اس نے کر رکھا ہے۔ ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے۔ حق روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا، لیکن اندھی عصبیت اور تعصب اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی محبت اور تقلید نے ان لوگوں کو اندھا کر رکھا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، ان بد کردار لوگوں کا معاملہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی قسم کی کوئی لچک نہ دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر جبل استقامت بنے کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خبر چونکہ صادق ثابت ہو چکی تھی، ابو طالب پکار اٹھے یا معشر قریش علامہ نحصر ونحبس وقد بان الامر وتبین انکم اولی بالظلم والقطیعۃ والاساءۃ۔ اے گروہ قریش، کس گناہ کے باعث ہمارا تم نے محاصرہ کر رکھا ہے، ہمیں قید کیا گیا، حالانکہ تم پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم وہی ظالم ہو، تم وہی قطع رحمی کرنے والے ہو، تم ہی برا معاملہ کرنے والے ہو۔ پھر آپ اور آپ کے تمام ساتھی بنو مطلب کے وہ افراد یہ خانہ کعبہ کے غلافوں سے لپٹ گئے اور دعا کرنے لگے اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمارے ساتھ قطع رحمی کی، جو چیز ان پر حرام تھی انہوں نے حلال بنا لی، ایسے لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اللہ کی جناب میں یہ فریادیں کرنے کے بعد شیب ابی طالب کی گھاٹی میں واپس آ گئے اور دوبارہ اپنی زندگی محصور اور محبوس لوگوں کی طرح گزارنا شروع کر دی۔ ابو طالب کو یہ اندیشہ ضرور لاحق تھا کہ ابو لہب وغیرہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں، وہ یقیناً اپنے ان ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اٹھنے والے ان دو قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کسی موقع پر بغاوت نہ کر دیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر ابھارنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان لوگوں کے اندر جذبات کی ایک نئی لہر کو دوڑا دیا گیا۔ اس قصیدے کا ذکر مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے، اور اس قصیدے کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لَأَمْرِ لَقَدْ كُلِفْتُ وَجْدًا بِأَحْمَدَ وَإِخْوَتِهِ دَابُ الْمُحِبُّ الْمَوَاصِلِ فَلَا زَالَ فِي الدُّنْيَا جَمَالًا لِأَحْلِهَا وَزَيْنًا عَلَى رَغْمِ الْعَدُوِّ الْمُخَاتِلِ۔ میری زندگی کا قسم، میں احمد اور ان کے بھائیوں سے اس کی حد تک محبت کرتا ہوں جس طرح ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ آپ کی ذات سارے اہل جہان کے لیے حسن و جمال ہے، سب کے لیے باعث زینت ہے، اگرچہ دھوکے باز دشمن اسی کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ابو طالب کے ان اشعار سے ان لوگوں میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم پھر سے ظاہر کیا۔ یہ تو تھا ابو طالب کا قصیدہ۔ اس کے بعد کچھ حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے کفار کو اپنے معاہدے کو توڑنا پڑا، یعنی اپنے عملی اقدامات سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کیا ہوا؟ 4 یا 5 افراد ایسے تھے جو بنو ہاشم کے اس جو محصور ان کو کیا گیا تھا شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر، ان سے مقاطعہ کیا گیا تھا، اس کو دلی طور پر پسند نہیں کرتے تھے، اور ہر وقت اسی فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے ہم بنو ہاشم کی مدد کریں یا ان لوگوں کو اس محصور گھاٹی سے باہر لایا جائے۔ ان میں پہلا نام حشام بن عمر بن حارث کا نام ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف با اسلام تو نہ ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ قریبی رشتہ داری کے باعث بڑے بے چین رہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کبھی کبھار کھانے پینے کی رزق ان لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ دوسرے شخصیت زہیر بن ابو امیہ تھے۔ ان کے دل میں بھی بنو ہاشم کے لیے کافی محبت تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ محاصرہ ختم ہو جائے۔ یہ زہیر جناب عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھپھی ہیں حضرت عاتقہ، ان کے فرزند تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھپھی زاد بھائی ہوئے زہیر بن ابو امیہ۔ یہ 2 افراد، اور تیسرے فرد مطعم بن عدی، اور چوتھے فرد ابو البختری بن حشام اور زمعہ بن الاسود، ان لوگوں نے مل کر آپسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا کہ ہم 5 لوگ کفار کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اس معاہدے کے خلاف آواز بلند کریں گے کہ بنو ہاشم کے بچے بلکتے رہیں اور ہمارے بچے آرام سے چین کی نیند سوئیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہوں اور ہمارے بچے دنیا کی نعمتوں پر مزے لے کر پل رہے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایک صبح یہ 4 یا 5 افراد، ان میں ایک نام مورخین نے اختلاف کے ساتھ سہل بن بیضا کا بھی بیان فرمایا، حشام، زہیر، سہل، عدی بن قیس، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بھی بعد میں مرحمت فرمائی تھی۔ گو کہ یہ 5 افراد یہ ایک صبح بیت اللہ شریف کے اندر گئے، جب حسب دستور قریش اپنی تمام کی تمام ذریت کے ساتھ، اپنے تمام گروہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے نسب پر، اپنے دینی عقائد پر فخر اور مباحات کر رہے تھے، تو اس حال میں زہیر بن ابو امیہ یہ منصوبے کے تحت بڑے ہی تمکنت کے ساتھ، بڑے قیمتی لباس کے ساتھ داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا اے مکہ کے باشندوں، یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، زرق و برق لباس پہنے، خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہ ہو، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ آخر میں انہوں نے کہا واللہ لا اقعد حتی تشق هذه الصحیفۃ القاطعۃ الظالمۃ، میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والے ظالمانہ دستاویز کو پرزے نہ کر دیا جائے۔ مسجد کے کونے میں ابو جہل بیٹھا تھا، وہ یہ سنتے ساتھ ہی چیخ پڑا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس سوچ کے حامل فقط زہیر بن امیہ نہیں، مطعم بن عدی بھی ہیں، ابو البختری بن حشام بھی ہیں، زمعہ بن الاسود بھی ہیں، سہل بن بیضا بھی ہیں، اور حشام بن عمر بن حارث بھی ہیں۔ لہٰذا
مکمل ایک منصوبے کے تحت یہ گفتگو کی گئی کہ ایک فرد بولے گا ان کے حق میں تو تمام افراد اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے رؤسائے کفار کو خاموش ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ابو جہل چیخ پڑا، کذبت واللہ لا تشک، زہیر بن امیہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ معاہدہ نہ پھاڑا جائے گا نہ ہی اس کو ختم کیا جائے گا۔ زمعہ بن اسود فوراً کھڑے ہوئے، انہوں نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو خود سب سے بڑا جھوٹا ہے، تو نے ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی تائید کرتے ہوئے تیسرے شخص ابو البختری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ زمعہ بھی صحیح کہتے ہیں اور زہیر بھی صحیح کہتے ہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے مکمل معاونت ظاہر کرتے ہوئے اس معاہدے کے خلاف آواز اٹھائی۔ ابو جہل یہ بات سمجھ چکا تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام معاملہ کیا جا رہا ہے۔ مطعم بن عدی نے اس صحیفے کو پکڑ کر پرزے کرنا چاہا، لیکن آپ کو جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے کہ اس معاہدے کو جب کھول کر دیکھا گیا تو دیمک اس تمام معاہدے کو چاٹ چکی تھی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محصور گھاٹی سے باہر تشریف لائے۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب کی اس گھاٹی سے آزادی ملی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ ان تمام افراد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مزید تیزی آئی اور طفیل بن عمر الدوسی جیسے جلیل القدر صحابی اور پھر ان کے طفیل، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ یہ حالات و واقعات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان واقعات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کما حق نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ